السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 197۔ حج کے مہینے میں معلوم و مقرر ہے، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو وہ حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور کسی سے جھگڑا نہ کریں، اور نیک کام تم کرتے رہو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے لیے تقوی استعمال کر لو، بے شک بہترین تقوی ہے وہی انسان ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور اے عقل مند، تم مجھ سے ڈرو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹے وہاں سے تم بھی لوٹو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکے ہو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے ماں باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، یہ لوگ صحیح ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے دونوں منہ سے مکے کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور کھڑے ہو جائے گا، ایک دن کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اے نبی، لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کر دے، اور فساد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ اور لوگ جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ کیا آپ
کیا اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہی ڈال جائیں؟ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پوچھیں نبی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمتیں پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ توبہ استغفار۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سچی سجا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی تھی۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کے منظر مشکلات پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے۔ توبہ استغفر۔ یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے کچھ بھی جو بھی خرچ کرو تم اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور تمہارے لیے ناگوار ہے اور ناممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کی بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے۔ کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالات کفر ہی پر مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ دوست کی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ توبہ استغفار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امیدوار رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے جو کچھ فائدہ نہیں ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم گائز، میرا ترجمہ آپ لوگوں نے سنا، آپ اس پر غور کریں اور اپنی زندگی اس قرآن پاک کے لکھے ہوئے ترجمے کے حساب سے جینا شروع کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔